ہمارے اگلے گرین یوتھ موومنٹ سپورٹر ہیں نیشنل یوتھ کاؤنسل کے ممبر جناب ریحان زیب صاحب. آپ کی بھرپور تالیوں میں ریحان زیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوانوں آپ میں جذبہ اور جنون نظر نہیں آ رہا. جذبہ ہے جم کے کھیل یہاں. ریحان ہمارے NYC کے ممبر ہیں. بھرپور تالی ہونی چاہیے اس نوجوان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے ہماری معزز مہمان آئی ہے. آپ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ سب کو اور جو پاکستان کے مستقبل ہے خواتین و حضرات آپ سب کو السلام علیکم. میرا تعلق پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے سے ہے اور میں پچھلے 12 سال سے کام کر رہا ہوں پیس بلڈنگ میں اور یوتھ کو empower کرنے میں. I'm working at building the capacity of the young people within Khyber Pakhtunkhwa to understand the nature of conflict, identifying their role and taking positive action for bridging the gaps, focusing attitude and behavior change for peace and conflict management. میں نیشنل یوتھ کونسل پہ بات کرنے سے پہلے میں مبارکباد دوں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ ان کے حکومت میں ان کے طرف سے پیش کیا گیا قرارداد اقوام متحدہ نے وہ تسلیم کر لیا ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے. یہ پاکستان میں 70 سال سے یہ مذہب کا چورن بیچنے والے ان مولوی کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے کہ آپ کس طرح اسلام کے اور کس طرح آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو روک سکتے ہیں. دوسرے میں جناب اسد عمر صاحب کو جس طرح کووڈ کے حوالے سے کل آپ نے سنا ہوگا پاکستان سے الحمدللہ کووڈ کا خاتمہ ہو چکا ہے اور کل ہم نے جو NCOC کی تمام وہ ہم نے ختم کر دیے. اب میں آ جاتا ہوں یہ جو ہمارا نیشنل یوتھ کونسل ہے اور کامیاب جوان آپ سب کو پتہ ہے اور آپ سب کا شکریہ. میں اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نیو ٹیک کا کہ جب بھی ضرورت پڑی آپ لوگ آئے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. کامیاب جوان آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں نوجوان سیکٹر کو بیڈلی اگنور کیا گیا تھا. کوئی پالیسی نہیں بنی تھی نوجوانوں کے لیے. ہم سب نوجوانوں کا جس طرح میں نے ذکر کیا پاکستان میں 68% نوجوان پاپولیشن ہے. 18 سال سے لے کر 30 سال تک ہمارا جو اس وقت ہے اس ملک میں کروڑوں ووٹرز ہیں. پچھلی 70 سال سے اس ملک پہ جو لوگ قابض تھے میں پولیٹیکلی کوئی بات نہیں کروں گا. شاید آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جس کا تعلق کس پارٹی سے ہے کسی سے بھی ہے. ہم یہاں پہ جنرل بات کریں گے اور سچ حقائق بتائیں گے کہ پچھلے حکومتوں میں کیا نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسی بنی تھی. آپ سچ بولے کوئی پالیسی بنی تھی. اور ہم نے بھی جب پرائم منسٹر کی حکومت عمران خان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پالیسی بنائیں گے کہ نوجوانوں کے لیے جو پالیسی سازی کے ایوانوں تک رسائی ممکن ہو سکے. اور کامیاب جوان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن بلا سود قرضے آج یہ جو گرین یوتھ موومنٹ کا افتتاح کر رہے ہیں یہ سارے آپ نوجوانوں کے لیے ہے. اور جو نیشنل یوتھ کونسل ہے پچھلے سال آپ سب نے دیکھا ہوگا اسد عمر صاحب نے اور ہمارے عثمان ڈار صاحب نے آفیشلی اناؤنس کیا تھا نیشنل یوتھ کونسل بنانے کا. تو اس نیشنل یوتھ کونسل کے لیے کہ اوپنلی لنچ ہوا تھا میڈیا پر
کہ آپ کوئی بھی نوجوان اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے بھی اپلائی کیا اور جو ہماری اچیومنٹس ہے اسی کی بنیاد پر ہمیں میرٹ پہ پاکستان سے 30 جو نوجوان لیڈرز ہیں جو مختلف سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں ان کو موقع ملا ہے. اب ہم آپ کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں. یہ صرف 2023 تک ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگ آئیں گے سارے جو آپ میں ٹیلنٹ رکھتا ہے, جو جو ایجوکیٹڈ ہے, جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی موقع ملے گا. اب سارے آئیں گے. نیشنل یوتھ کونسل کے جو ممبرز ہیں سارے, یہ نیچے وہ سارے بیٹے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. میں آج اسٹیج پہ صرف ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت بڑے مسائل کا ہم نے سامنا ہے. ایک تو انٹرنیشنل کرائسس ہے جو خطے کے جو صورتحال ہے, اور دوسرا جو ہمارے پڑوس میں ایک مکار اور فسادی شخص نریندر مودی جو کبھی نہ کبھی میزائل فائر کرتا ہے, کبھی جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے. تو اس حالت میں پاکستان مزید کوئی فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں جتنے بھی اپوزیشن والے ہیں میں سب سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کیا تھا. آپ کو پتہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا؟ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 5 سال ایک حکومت کرے گا, 5 سال بعد دوسرا حکومت کرے گا. لیکن جب عمران خان آیا تو ان سب جو اب ڈیموکریسی کا جو تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا. ابھی جو پہلے بار یہ کر رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کو چھوڑے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہ اقدام اٹھائے. میں آخری میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں, آپ اس ملک کے مستقبل ہیں, آپ کل اس ایوانوں میں آپ ووٹیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو آج 30 سال کا ایک بچہ پارلیمانی لیڈر بنا ہے, بلاول بھٹو. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ کوالیفیکیشن اس کا یہ ہے کہ وہ زرداری کا بیٹا ہے. 12 کروڑ پنجاب سے, 170 کے ایوانی سے جو پنجاب میں ہے, اس کا اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ حمزہ شہباز. حمزہ شہباز کی قابلیت کیا ہے؟ شہباز شریف کا بیٹا ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لوگ مزید جو ہے اس ملک کو فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کھڑا ہونا ہے, پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے. عمران خان نے جو ہمیں خواب دیا اس ملک کو عظیم ملک بنائیں گے. آپ اپنی کمیونٹی میں جا کے شروع کرو, اپنے گاؤں سے شروع کرو, اپنے علاقوں سے شروع کرو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کچھ بہتر کریں. ٹائم کم ہے, میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک اپوزیشن کے لیے ایک شعر ہے. اپوزیشن کے لیے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا فالا. مجھے فکر امن عالم, مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنے ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہو, تم غروب ہونے والا. تھینک یو سو مچ.